اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات یہ بھی مکی سورہ ہے اور مکہ کے شروعاتی دور کی سورہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس سے متصل ہی ہے، سورہ نبا کے بعد ہی یہ سورہ نازل ہوئی ہے، سورہ نازعات۔ اچھا، اب یہ جو سورہ ہے اس کے اندر بھی توحید اور رسالت اور آخرت کو فوکس کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر فرشتوں کی قسم کھا کر، یہ دیکھیں وہ جو 5 صورتیں ہیں اسی طرز کی یہ چوتھی صورت ہے۔ سورہ صافات ہم نے پڑھی، پھر سورہ زاریات پڑھ لی، پھر کل اس سے پہلے مرسلات پڑھ لی، اب سورہ نازیات آ رہی ہے، اب ایک بچی ہے بس، عادیات بچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں وہی اختلاف ہے کہ فرشتوں کی بات ہے یا ہواؤں کی بات ہے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ فرشتوں کی بات ہے۔ یہ جو سورہ نازیات میں ہے، یہ جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں 5 قسمیں، یہ فرشتوں کی قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ فرشتے جو کہ روح قبض کرنے پر، نکالنے پر قادر ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، جیسے وہ تمہاری روحیں نکالتے ہیں ویسے ہی وہ تمہاری روحیں دوبارہ ڈال کر تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ یعنی وہ فرشتوں کو حکم دے گا، پھر سے تم کو دوبارہ زندہ کر لے گا۔ تو باسی بعد الموت میں اللہ کو کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، تمہیں پہلی بار جس طرح سے پیدا کیا اور فرشتوں نے اس کام کی تکمیل کی اللہ کے حکم سے، اسی طرح فرشتے اس کام کی، یعنی کہ موت کے بعد اٹھائے جانے والے کام کی بھی وہ تکمیل کروا دیں گے اللہ کے حکم سے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ والنازعات، دیکھیں واو ہے اور نازعاتی تا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں واو کو واو قسمیہ ہے، یہ قسم ہے نازعات کی، نون زا عین، نزا کا مطلب کھینچنا، ٹو ایکسٹریکٹ ہے نا۔ والنازعاتی قسم ہے کھینچنے والوں کی، ور کا غرق ہو کر، غرق ہونا یعنی ڈوب کر کھینچنے والوں کی قسم۔ والنازعاتی وا قسم ہے نازعاتی کھینچنے والوں کی، غور کا غرق ہو کر، یعنی روح کی بات ہو رہی کہ جو روح کو کھینچتے ہیں غرق ہو کر۔ والناشطات نشطا، و قسم ہے ناشطات، نون شا توئیں، نشط کہا جاتا ہے گانٹھ کھولنے کو، گرا کھولنے کو، ٹھیک ہے۔ اور قسم ہے آہستہ نکالنے والوں کی، نشطہ خوب آہستگی سے۔ اب یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو روح موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ جو اور بھی فرشتے آتے ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی روحیں کیسے قبض کی جاتی ہیں؟ ڈوب کر، کھینچ کر، غرق ہو کے وہ اندر ڈوب جاتے ہیں باڈی میں، کون؟ فرشتے، اور پھر وہاں سے کھینچ کر لے کر آتے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو مومنوں کا معاملہ اور کافروں کا معاملہ بالکل مختلف ہے روح قبض کرنے کا۔ ایک ظاہری معاملہ ہے اور ایک باطنی معاملہ ہے نا۔ ظاہری معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس کے مطابق جج نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ بار بار حضرت فاطمہ کہتی تھی نا، یا ابتی یا ابتی، اے میرے والد کیا ہو گیا آپ کو، آپ کس کیفیت میں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہو پا رہے تھے، نہ بیٹھ پا رہے تھے، نہ لیٹ، مطلب ایسا ہوتا ہے نا بے چینی کی کیفیت کہ وہ بندہ کسی بھی حال میں سکون نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ تو بس وہی کیفیت آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، پسینے جاری ہیں، بخار آیا ہوا ہے، بدن لرز رہا ہے، اور مطلب کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ بہت زیادہ سختی کا عالم تھا اوپری طور پر، تو یہ ظاہری تھا۔ باطنی ایک الگ ہوتا ہے، جو کہ ظاہری اور باطن دونوں الگ ہوتا ہے۔ ظاہر سے
ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ بہت تکلیف سے جان نکلی، وہ جان کنی کی جو تکلیف تھی تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ بندہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اندازے لگاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اوپری مطلب اوپر کا وہ ظاہری وہ دیکھ کر، نزا کا عالم دیکھ کر ہم جج نہیں کر سکتے کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے. اسی لیے اللہ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دے کے کہ دیکھو نبی سے زیادہ بھی کوئی نیک ہو سکتا ہے کیا، نبی سے زیادہ بھی کوئی متقی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر سب سے زیادہ تکلیف نبی کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، مطلب جب مومنوں کی روح نکالی جاتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ مشکیزہ ہوتا ہے نا، جو مشک جس کے اندر پانی نہیں لے کے آتے ہیں وہ، ہاں تو وہ مشک کے اندر سے بس خالی کوک کھلا اور اس میں سے ایک دو قطرے پانی باہر آ گئے، ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے. اور کافروں کی جو روحیں ایسے نکلتی ہے جیسے کہ کوئی گرم سیخ ہوتی ہے نا، اس پہ سے کباب کیسے کھینچتے ہیں مطلب کھینچ کے ویسے، مطلب. اور دوسرا یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ مکمل کا مکمل وہ ویلویٹ جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اگر کوئی کانٹا یا کانٹے جیسی چیز اگر ہم رکھ دیں گے تو وہ کیسے اس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، الجھ جاتی ہے. پھر آپ اس کو کھینچیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کانٹا آتا ہے باہر، لیکن اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ذرے ویلویٹ کے بھی آتے ہیں. بار بار جتنی بار آپ کرتے رہیں گے وہ اس ویلویٹ تھوڑی تھوڑی آتی رہے گی. تو ایسے ہی تکلیف سے ان کی روح نکلنا نہیں چاہتی نا یہ، کیونکہ عمل ویسے نہیں کیے ہوئے. عمل اگر اچھے ہوتے ہیں تو روحیں خود چاہتی ہیں کہ ہم جا کے اللہ سے ملاقات کر لیں. یہ تو ہمارے لیے کیا ہے، ملاقات کا وقت ہے. آج تو اصل سیلیبریشن کا وقت ہے. لیکن جو کافروں کی روحیں ہوتی ہیں ان کو دکھ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے، بہت ہیبت ناک فرشتے ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے بھی الگ الگ کیٹیگری کے ہیں. کچھ بہت خوبرو ہوں گے، بہت دل مطلب دیکھ کر ہی سمجھ آ جائے گا، سفید رنگ کے چمکدار، وہ مومنوں کے لیے آتے ہیں. اور کافروں کے لیے کالے رنگ کالے کپڑوں میں، اور مطلب چہرے بھی ان کے ہیبت ناک ہوتے ہیں، مطلب دیکھ کر کیا ہو جائے، ڈر جائے انسان. تو ایسے ہی وہ فرشتے آتے ہیں اور ان کے باڈیز میں یہ ان کی روح کیا کرتی ہے، کبھی سر کی طرف بھاگ رہی ہے، کبھی پیر کی طرف، کبھی ادھر، کبھی ہاتھ میں، کبھی. تو یہ بھی کیا کرتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اور پھر پیچھے پڑ پڑ کے ان کو کھینچ کر نکالتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے کھینچ کر نکالنے والوں کی غرقا، غرق ہو کر ڈوب جاتے ہیں باڈی میں اور روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں. یعنی کافروں، نافرمانوں کی روحیں تکلیف اور مشقت کے ساتھ نکالی جاتی ہے. اور وہ اندر کا معاملہ ہم نہیں جان سکتے. ہو سکتا ہے کوئی کافر ابھی کھڑا تھا بالکل مر گیا تو ہم کیا کہیں گے، بہت نیک تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے نا. وہ کفر کے اوپر پوری زندگی گزارا ہے، ہم اس کو نیک تو نہیں کہہ سکتے. تو اندر کا معاملہ اور باہر کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. والنازعاتی غرقا، قسم ہے کھینچ کر نکالنے والوں کی غرقا، غرق ہو کر ڈوب کر. والناشطات نشطا، اور گرا، جیسے کوئی ایسی 1.5 گانٹ کیسے لگاتے ہیں ہم، بس یوں کھینچا ختم ہو گیا، کھل جاتی ہے نا، اوپن ہو جاتی ہے. بس ویسے ہی کچھ لوگوں کی روحیں نکالی جاتی ہیں بہت آہستگی سے. قسم ہے آسانی سے نکالنے والوں کی، نشتا بہت آسانی سے، گرا کھولنے والوں کی بہت آسانی سے، گرا کھولنے والوں کی یعنی جس طرح سے گانٹ کھول دی جاتی ہے ویسے ہی ان کی روحیں بہت آسان، کیونکہ وہ خود ہی چاہ رہی ہیں کہ کیوں میں اس بکھیڑے میں اور پڑا رہا ہوں، اس دنیا سے نکلوں اور جاؤں اللہ کے پاس. تو وہ کیا کرتے ہیں، آسانی سے ان کے ساتھ نکل کر چلے جاتے ہیں. بس پھر ان کا معاملہ کیا ہونا ہے، انجام جو ہونا ہے وہ ہم سورہ مطففین میں ہی پڑھ لیں گے، علیین یا سجین جو بھی ہوگا. تو اللہ نے فرمایا والسابحات سبحا، والسابحاتی، سبحا کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، والسابحاتی، اور تیرتے پھرتے ہیں، سبحا خوب تیرتے پھرتے ہیں. یعنی تیرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں وہ تیرتے پھرتے ہیں. اچھا، اور دوسری چیز کیا، یہاں پر بہت ساری تفاسیر کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں نا فرشتوں کو، تو یہ جو فرشتے ہیں اس کو سن لیتے ہیں اور پھر بڑی تیزی سے ادھر ادھر جہاں جہاں بھی جو ان کا کام اسائن کیا گیا وہ بہت تیزی سے پہنچتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کیا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں پورے مطلب زمین آسمان کے درمیان.
ہم نہیں دیکھ سکتے, اللہ نے بیان کیا, دیٹ مینس کہ وہ ایسے ہی ان کا کچھ نہ کچھ منظر ہوگا جیسے کوئی تیر کر جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہم جو فکشنز وغیرہ میں دیکھتے ہیں فرشتے کیسے اڑ کے آ رہے ہیں اور ایسے تیرتے ہوئے جیسے آ رہے ہیں, یوں لیٹ کے آ رہے ہیں, تو ویسا معاملہ. جیسے کہ کوئی سمندر میں غوطہ کھا رہا ہو, جیسے کہ سمندر میں جیسے تیر کر مچھلیاں نکل جاتی ہیں ویسے. اور دوسری بات یہاں پر کیا تھی, والسابحات سبحا, تیرنے کا یہ مطلب کہ جو نیکی کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. خاص طور پر قرآن, فرشتوں کو بہت زیادہ شوق ہے قرآن سننے کا, کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے یہ ایبلٹی نہیں عطا کی کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. They can't read the قرآن, وہ پڑھ نہیں سکتے. کچھ چند فرشتے ایسے ہیں جیسے جبریل علیہ السلام ہے, اور کچھ خاص فرشتے جو کہ وحی لانے آنے کا کام کرتے تھے, ان کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو ان کو کیا رہتی ہے, بہت زیادہ کیوریوسٹی رہتی ہے, وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور وہیں جا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو قرآن دیکھیں, آپ اگر چاہتے ہیں نا, سب سے انسٹنٹ چیز کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے قریب آ جائیں, پہلا کام کرے قرآن کا ریسیٹیشن شروع کر. آپ اپنے اطراف میں فرشتوں کی محفل پائیں گے, آپ کو دکھے گی نہیں لیکن فرشتے موجود ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا مجھے سراؤنڈ کر لیا جائے, مجھے گھیر لیا جائے فرشتوں کے ذریعے سے, تو آپ پہلا کام یہ کریں قرآن پڑھنا شروع کر دیں. جو آیتیں یاد ہیں آپ کو, جو ریسیٹیشن آپ کر سکتے ہیں, آپ زور سے آواز میں پڑھیں, فرشتہ آپ کے اطراف مطلب سراؤنڈنگ میں موجود ہوں گے. سلو بھی پڑھیں گے تو وہ سنتے ہیں, لیکن بیٹر یہ ہے کہ ہم تھوڑی اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچے. اور اگر آپ سلو بھی پڑھتے ہیں تو دیٹ شوڈ بی وتھ یور لپ سنگ. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ یوں نہیں کریں گے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا خالی منہ ہلاتے ہیں, زبان بھی نہیں ہل رہی ہوتی. کم از کم ہونٹ ہلنا چاہیے, کم از کم ہونٹ ہلنا چاہیے. اگر آپ دل میں, ہم کہتے ہیں نا دل میں پڑھ رہے ہیں, وہ جو دل میں پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بھی کم از کم لپس کو موومنٹ دے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہونٹوں کو ہلانا ہے وہ ہونا چاہیے. اگر نہیں تو کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کی کان تک ایٹ لیسٹ آواز پہنچ جائے, ٹھیک ہے. بیکاز قرآن کا جو ریسیٹیشن ہے اٹس اپون تجوید. اس کے ریسیٹیشن جب تک آپ زبان سے ادا نہیں کرتے وہ پراپر آئیں گے نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اتنی با آوازیں بلند پڑھ لو کہ آپ کے کان کو اس کی آواز آ جائے. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. فائدے یہ ہیں کہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ کان پر پڑتا ہے اور کان ہی کے ذریعے وہ دل میں جاتا ہے. قرآن کا معجزہ سننے والا, یاد رکھنا اس بات کو اپنے دل پر جما دیں کہ قرآن کا معجزہ سننے والا ہے. جس قدر آپ اس قرآن کو سنیں گے اتنا ہی آپ کے دل پر اثر انداز ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز میں بھی کم از کم اتنی آواز رکھو کہ خود سن سکو, کیونکہ ریسیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کم از کم اتنی آواز. ہاں اگر آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی پڑھ رہے ہیں تو دین یو جسٹ لوور ڈاؤن یور وائس. ادروائز آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی آواز کر لیں کہ آپ کی کان تک وہ آواز پہنچ جائے, دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو, ٹھیک ہے. بیکاز کیا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم آج زور سے پڑھ رہے ہیں اور وہ نہیں سن رہا تو اس کے اوپر ہم کیا اس کو مشقت میں ڈال رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو انصتو, کیا کرو خاموش ہو جاؤ, اور کیا کرو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اگر ہم کسی کے سامنے ریسیٹیشن کر رہے ہیں اور نہیں سن رہا تو ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, وبال میں ڈال رہے ہیں. تو کبھی کسی کو وبال میں نہیں, اپنی ذات سے کسی اور کو مشقت میں نہیں ڈالیں. تو کیا کہا اللہ رب العزت نے, اور تیرتے پھرتے ہیں, خوب تیرتے پھرتے ہیں. تو یہاں پر معاملات کے ڈن کرنے کے لیے بھی, جو ٹاسک اسائن ہوتا ہے وہ مکمل کرنے کے لیے بھی, دوسرا قرآن کی تلاوت ہے, اللہ کے ذکر کی محفلوں کو بھی تلاش کرتے پھرتے ہیں, اور وہیں پر جا کر کیا کرتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر بار بار جا جا کے اٹھ کے آ کے اللہ کو بتاتے رہے, اللہ میں نے یہ سنا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا کیوریس, وہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی کارٹون بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ایک اسٹیپ آ کے ممی کو بتا رہے ہوتے ہیں, ممی ایسا اس نے کیا, ممی ویسا اس نے کیا. تو وہ چیز مطلب سمجھ لے وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ فرشتوں کی, جا جا کے اللہ کو بتاتے ہیں, یا اللہ اس نے ایسا کہا, یا اللہ وہ یہ کر رہی ہے, یا اللہ اس نے استغفار کیا, یا اللہ اس نے توبہ کی, تو جا جا کے بتاتے ہیں. اور پھر وہ بڑھتے 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 وہ جو اسٹیکنگ ہوتی ہے طے بت ہے, وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور سننے کے لیے, ٹھیک ہے. تو جہاں تک بھی وہ آواز پہنچتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ مطلب گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے بیچ میں درمیان میں جو فری اسپیسز ہیں, تو یہ فری نہیں ہے,
اس کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا کہا, قسم ہے تیرنے والوں کی, سبحن خوب تیرنے والوں کی, بس سابقاتی سبقہ, پھر سابقاتی سبقت لے جانے والوں کی قسم, سب کا سب سے آگے بڑھ کر سبقت لے جانے والے. سب کا سبقت کا مطلب ہوتا ہے کمپیٹ کرنا اور سب سے فرسٹ آ جانا. ہم نے پڑھا نا سابقون الاولون, تو یہ کیا چاہتے ہیں, اللہ نے حکم دیا وہ نہیں سنے, میں سنوں اور کر دوں. مطلب کہ ہم کہتے ہیں نا کون کرے گا بچوں میں سب سے پہلے, تو بچے کیا کرتے ہیں, جلدی سے میں کر کے دکھاؤں, میں کر کے دکھاؤں. تو ویسے ہی اللہ جب کوئی حکم دیتے ہیں, یہ فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم حکم اچک لیں اور جا کر کیا کریں, سب سے پہلے اس کام کو ہم کر کے دکھا دیں. بس سابقاتی سب کا, پھر قسم ہے سبقت لے جانے والوں کی, سب کا خوب پہلے مطلب بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے والوں کی. فالمدبرات امرا, پھر المدبرات تدبیر کرنے والوں کی, پلان کرنے والوں کی, امرا کاموں کے, کام کے پلان کرنے والوں کے قسم. یعنی کہ جو اللہ رب العزت دیتے ہیں کام, اس کو بڑے آرگنائز وے میں کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جیسا ہم کرتے ہیں, یہ بھی بکھیر دیا, وہ بھی بکھیر دیا, وہ بھی وہاں پہ کھانا پک رہا ہے, یہاں پہ کتابیں پڑھی ہیں, وہاں پہ یہ پڑھا ہوا ہے, وہاں پہ وہ, پورا گھر بکھرا پڑا. ایسا نہیں کرتے فرشتے کام. جو کام ہے اس کو کرتے ہیں, چکاتے ہیں, نمٹا دیتے ہیں. وہ ایک پہلے آتا تھا نا, واولے کی دنیا نہیں ہوتی ان کی. ٹھیک ہے, تو وہ ایسی دنیا نہیں ہوتی ہے کہ بس کچھ بھی بکھیر دیا کام اور پوری دنیا, پتہ چلا وہ وہاں پہ سورج نکلتا آدھا چھوڑ کے, یہاں پہ چاند کے اس پہ پیچھے آ گئے, پھر یہاں پر یہ ہو گیا, پھر وہاں پہ ہوائیں چلا دی, وہاں پہ تیز کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے, اور پھر یہاں پر آ گیا, وہاں پہ آدھی بارش ہو رہی ہے, یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ بہت زیادہ منظم وے میں, بہت انتظام کے ساتھ, بہت تدبیر کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں. اور ان کے وہ کون ہے سپروائزر, جبریل علیہ السلام. وہ سپروائز کرتے ہیں ان کے کاموں کو کہ ہر کام کیا ہو جائے جیسا ہے, آرگنائز اور بہت مینجمنٹ کے ساتھ وہ سارے کام کو مطلب انجام دیتے ہیں. تو اتنی قسمیں کھائی گئی فرشتوں کی. کیا کیا یہ کھینچ کر نکالتے ہیں غرق ہو کر, یعنی کافروں کی روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں غرق ہو کر, ڈوب کر, اور بہت گرا کھولنے کے مطابق آسانی سے نکالتے ہیں, خوب آہستگی سے, بہت آسانی سے. اور سابحاتی تیرتے پھرتے ہیں, خوب تیرتے پھرتے ہیں, پوری دنیا میں سب جگہ تیرتے پھرتے ہیں. بس سابقاتی سب کا, پھر سبقت لے جاتے ہیں, سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا, اور کام کی تدبیر کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, مطلب بہت آرگنائز وے میں سارے کام کو انجام دیتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا یہ فرشتے اللہ کے کیا ہیں, فرما بردار ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں, یوم ترجف الراجفہ, یوما جس دن, ترجف رجفہ شیور کانپنا, شیک ہونا, راجفہ کانپنے والی, جس دن کانپے گی کانپنے والی. کیا کانپے گی, زمین ہل جائے گی, شیک ہو جائے گی. جس دن کانپے گی کانپنے والی, تتبعها الرادفہ, تتبعو وہ اتباع کرے گی, پیچھے آئے گی, ہاں اس کے, رادفہ, ردفہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والی, وہ پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی. یعنی کہ ایک شیک ہوگا, پہلا سور ہے, پھر یہاں پر دوسرا سور ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سور پر کیا ہوگا, زمین کانپ جائے گی, اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا, سارے لوگ مار دیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا, اس کے پیچھے پیچھے دوسرا سور آ رہا ہوگا, تو پیچھے آ جائے گی اس کے پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ, قلوب دل, یومئذ اس دن, واجفہ وجفہ, ہاں کانپ رہے ہوں گے, دھڑک رہے ہوں گے, بہت تیزی سے دھڑکنا. وہ جیسے دیکھیں ہم اگر کوئی مطلب کوئی جو ایسٹریٹ ڈاگ ہوتا ہے, کوئی کتا اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے, وہ کتنی تیزی سے بھاگتے ہیں لوگ. اور پھر کوئی اگر کسی بلڈنگ میں گھس جاتے ہیں اور پھر اپنے دل کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں, کیونکہ دل بہت تیزی سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ اتنا سخت دن ہوگا, ایسا لگے گا کہ کوئی ان کے پیچھے پڑ گیا, اور ان کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے. قلوب دل, قلوب قلب کا پلورل ہے, قلوب دل, سارے کے سارے دل اس دن واجفہ بہت تیزی سے دھڑک رہے ہوں گے, بہت تیزی سے پمپ کر رہے ہوں گے. چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے, تو کیا کہا گیا, کچھ دل اس دن کیسے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے. یعنی کون سے دل, جو کہ کافروں کے ہیں, منافقوں کے ہیں, جو
اللہ کے کیا ہے, نافرمان ہے ان کے. ابصارها خاشیہ, ابصارها نگاہیں, ہاں ان کی, خاشیہ خشع جھکی ہوئی ہوں گی رسوائی سے, مطلب پریشانی میں, اور اللہ رب العزت کی ہیبت کو دیکھ کر وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے. ابصارها خاشیہ, ان کی آنکھیں خاشیہ جھکی ہوئی ہوں گی. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, یا وہ سب پولو کہیں گے, انا کیا, انا بے شک, نہ ہم, لا یقیناً, وہ سب کہیں گے کیا, بے شک ہم, لمردودون یقیناً ہم, را دال دال رد ہونا, پلٹانا, پھیرا جانا, واؤن ہم سب, کیا ہم سب لوٹائے جائیں گے, مردودون فی الحافرہ, حفرہ پہلی حالت پر, پچھلی حالت پر, یعنی کہ جیسے ہم دنیا میں پہلے تھے موجود زندہ, ویسے ہی ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. وہ سب کہیں گے کیا, بے شک ہم, البتہ, مردودون لوٹا دیے جائیں گے پہلی حالت میں. قالوا تلک, کیا, وہ سب کہیں گے کیا, بے شک ہم, البتہ, پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں. اذا کننا عظاما نخرہ, کیا, اذا جب, کننا کن ہو جائیں گے نہ ہم, کیا جب ہو جائیں گے ہم, عظامن ہڈیاں, نخرہ بوسیدہ بکھری ہوئی, مطلب گلی سڑی, جب ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے, کیا ہم جب دوبارہ لوٹائے جائیں گے, کیا ہم اتنی ہڈیاں بن جانے کے بعد دوبارہ سے اصلی شکل میں واپس آ جائیں گے. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, قالوا وہ سب, وہ ان سب نے کہا, تلکا یہ, اذن تب تو, اذا مطلب جب, اذن مطلب تب, اذا جب, اذن مطلب اس صورت میں یا تب. قالوا وہ سب کہتے ہیں, ان سب نے کہا, تلکا یہ تو, اذن اس صورت میں یا تب, کرۃ لوٹنا ہوگا, خاسرہ خسارے والا. اگر ایسا ہی ہے کہ ہم دوبارہ سے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت انکوائری کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق کے, مسخرے کے طور پر کہہ رہے ہیں. اچھا, یعنی السلام علیکم آپ, ٹھیک ہے, یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مذاق, مطلب مسخرہ, مذاق کے طور پر کیا کہہ رہے ہیں, اچھا ایسا بھی ہوگا کہ ہم لوٹا دیے جائیں گے پہلی حالت میں, اور پہلی حالت میں جب کہ ہم کیا ہو چکے ہیں, بوسیدہ ہڈیاں, بوسیدہ ہڈیاں بھی کیا دوبارہ لوٹائی جائیں گی. ہاں, اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے لوٹائے جاتے ہیں, تب تو وہ لوٹنا بڑا نقصان کا لوٹنا ہے, یعنی تب تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. تو اس کے اوپر یہ ہنس رہے تھے, یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ ان کا دل میں کوئی ڈر یا دہشت بیٹھی, بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں کہ تب تو اچھا, تب تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. قالوا ان سب نے کہا, یہ تو اس صورت میں کرۃن لوٹنا ہوگا, خاسرہ بڑا خسارے والا. آپ یہ پورا کر لیں, خاسرہ, فإنما هي زجرۃ واحدہ, پھر انما در حقیقت بے شک, یا وہ تو کیا ہوگی, زجرہ ایک ڈانٹ ہوگی, واحدہ ایک ہی ڈانٹ, یعنی اللہ کو کوئی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرنی, ایک ڈانٹ میں یہ سب کے ساتھ یہاں سے اب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. فإنما تو در حقیقت, یا وہ تو, زجرۃ واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی, فإذا هم بالساہرہ, پھر اذا جب, ہم وہ سب, بالساہرہ کھلے میدان میں آ جائیں گے, یعنی کہ سارے کے سارے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے, ایک ہی اللہ کی پکار, ایک ہی سور ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. یہیں پہ روک دیتے ہیں نا, بیکاز وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے گا, چلیں ہم لوگ بعد میں کر لیں گے. ریپیٹ کر لیجئے جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا, قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے, نقشہ کھینچ دیا کہ جو کافر ہوں گے ان کا کیا معاملہ ہے, ان کے دل دھڑک رہے ہیں بہت تیزی سے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں, اور پھر دنیا میں وہ کیا کہا کرتے تھے, کہ وہ سب کہتے تھے کہ بے شک اگر لوٹنا ہوگا ہمارا پھر پہلی حالت میں تو کیا ہوگا, اور ہماری ہڈیاں جبکہ بوسیدہ ہو چکی ہیں, ٹوٹ ٹوٹ کے چورا ہو چکی ہیں, تو وہ ان سب نے کہا, تل کا اذن, یہ تب تو کیا ہوگی, بہت خسارے والا لوٹنا ہے,
یعنی ہمیں تو پھر کچھ فائدہ ہی نہیں ملے گا، ہمارا لوٹنا تو بہت نقصان دے گا. تو یہ مذاق کے طور پر مسخرہ پن کر رہے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ تو کیا ہوگی، صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اذا جب وہ سب بالساغرہ کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ مشرکان مکہ جو رویہ اختیار کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، تو اسی کے لیے ایک ایگزامپل دی ہے فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ بھی اسی طرح سرکشی کر رہا تھا، وہ بھی اسی طرح سے نبی کو جھٹلا رہا تھا. حل اتا کا حدیث موسیٰ، حل کیا اتا آئی کا آپ کے پاس، حدیث خبر بات، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اس جب نادا ندا دی پکارا، ہو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، ہو کی زمین موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، جب پکارا ہو انہوں نے، رب ہو اپنے رب کو، ان کے رب کو، بالواد المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں. یہ حرف جر ہے، یہاں سے ہم الٹا پڑھیں گے. طویٰ کی مقدس وادی یعنی وہ جو وادی ہے جس جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، بات کی ہے، وہ کون سی وادی ہے، طویٰ کی وادی. اور یہ چیز ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مدین چلے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ ہاں، مطلب قتل خطا ہوا تھا، قتل خطا ہوا تھا، تو اللہ ہی رب العزت کے حکم پر وہ کیا کر گئے، اپنے شہر کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے، مدین چلے گئے. پھر مدین میں ایسا ہوا کہ انہوں نے جو 2 لڑکیاں تھی، کون تھی وہ، شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھی، وہ پانی وغیرہ بھر رہی تھی، تو پھر انہوں نے ہیلپ کی، تو انہوں نے جا کے تعریف کی کہ ایسے ایسے ایک شخص تھا، اس نے ہماری ہیلپ کی، اور ایسے ایسے وہ بہت امانت دار ہے، خیانت نہیں کی ہمارے ساتھ، مطلب نظر اٹھا وغیرہ نہیں دیکھا، بہت حیا تھی اس میں. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو بلایا، دین وہ سارا کچھ کیا کیا، ان سے ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا، سائن ان دا سینس ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ اگر تم 8 سال تک میرے خدمت کرو گے، میرے وہ یعنی میرے یہ جو چروانے کا کام ہے اور پانی وغیرہ بھرنے، کیونکہ وہ کام جو مردوں کے وہ میں اپنی بیٹیوں سے لے رہا ہوں، اگر تم ایسا کرو گے تو میں کیا کر دوں گا، ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. اور پھر کہا تھا کہ 8 کے بجائے اگر 10 سال کر دو گے، وہ تمہارا کیا ہوگا، تمہاری طرف سے ہم پر احسان ہوگا. 8 سال کا ہم ایگریمنٹ کرتے. انہوں نے پھر 10 سال پوری ان کی خدمت کی اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. دین اس کے بعد وہ جو تھے وہاں سے لوٹ رہے تھے، جو سردی کا موسم تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئی چنگاری دکھائی دے رہی ہے، روشنی دکھائی دے رہی ہے، ہاں شعلہ، تو میں کیا کرتا ہوں، سردی کا موسم بھی ہے، میں کوئی چنگاری لے کر آ جاتا ہوں، تو تم تھوڑا سا اپنے آپ کو تاپ لینا، یا تو کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہوگا تو ہمیں راستہ بھی بتا سکتا ہے. کیونکہ وہ پہلے ایسے کوئی سائن بورڈز نہیں ہوتے تھے، آپ اتنے کلومیٹر جائیں گے تو یہاں پہنچ گئے، یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ پوچھ کے ہی آگے بڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا میں جا کر وہ انگارہ یا چنگاری لے آتا ہوں. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ کوئی چنگاری نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ایک مقدس وادی تھی، پاک وادی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، ہم کلام پہلی مرتبہ ہوئے تھے. اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب جاؤ، الى فرعون فرعون کی طرف، انه بے شک وہ طغى سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا، حد سے بڑھتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے پاس، اور وہ کیا ہے، سرکش ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر کل کہیے، حل کیا لکا تیرے لیے ہے، کیا تو چاہتا ہے، الا طرف، ان کے تزکا تو پاکی اختیار کرے، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، کیا تو اپنے نفس کو شرک سے اور تمام جو کفر ہے، جو ایسی باتیں جس سے تیرا دل آلودہ ہو گیا، ناپاک ہو گیا ہے، تو پاکی اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ سرکش ہے نا، تو جا کے تم کیا کرو، چیخو چلاؤ، چنگاڑو اس کے سامنے نہیں، اس کے سامنے بہت اطمینان سے اس کو سمجھانے کے پیرائے میں تنبیہ کے طور پر اس سے بات کرو. پھر اس سے کہو، یعنی اسے پوچھو، کیا تو تیرے لیے یا تو چاہتا ہے الا ان تزکا، اس طرف آنا کہ تو کیا ہو جائے، پاک ہو جائے، تیرے دل میں اللہ کی محبت میں ڈال دوں، مطلب میں تجھے سیدھا راستہ دکھا دوں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر اہدی الف میں ہدایا گائیڈ کروں، ہدایت دوں کا تجھ کو، الا ربی کا تیرے رب کی طرف، فتخشا پھر تا تو
خشیت اختیار کرے، پھر تجھے خوف ہو تو ڈرے، پھر میں تجھے ہدایت دوں تیرے رب کی طرف، پھر تو خشیت اختیار کرے، یعنی تو اپنے رب کا خوف اختیار۔ خشیت کا کیا ترجمہ، مطلب خشیت کیسا خوف ہوتا ہے؟ ہاں، خوف کے بھی الگ الگ وہ ہے نا، انٹینسٹیز ہے نا، ایک ہے خوف، ہاں ہاں یہ بہت زیادہ ہے، نہیں نہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا، دیٹ از خوف، دیٹ از خوف۔ واٹ از خشیہ؟ خشیہ کا مطلب بھی خوف ہوتا ہے، لیکن کس قسم کا خوف یہ بتائے گا؟ نہیں، وہ والا خوف ہے، تقوی والا خوف ہے، کہ ایسا خوف جو انسان کو گناہ سے روک دے وہ تقوی ہے، وہ والا خوف ہے، ایسا ڈر کہ جو انسان کو گناہ سے روک دے وہ ہے تقوی۔ ایک ہے عام والا خوف جو جنرل ہم یوز کرتے ہیں اپنا جنرلی، فیئر، خوف۔ ایک ہے تقوی، دیٹ از کہ اگر میں اللہ کو ناراض کر دوں یا اللہ کے خلاف کوئی کام کروں تو مجھے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تو ایسا خوف جو انسان کو گناہ سے روکے وہ تقوی والا خوف ہے۔ خشیت کون سا خوف ہے؟ یہ ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ خشیت ایسے خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی جاہ، وجاہت، جلال، مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ کوئی کتنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کا خوف ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، چھوٹے ان دا سینس دنیا کے مطابق چھوٹے، یعنی مالدار، کم مالدار کی محفل میں، تو آپ کو اتنا خوف نہیں ہوگا۔ جتنا آپ کتنی زیادہ بڑے مالدار کے شخص کے محفلوں میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ڈر رہتا ہے نا کہ کہیں اس کو کوئی بات نہیں بری لگ جائے، میرا انڈسپلن ہونا، یا میں کھانسوں بھی تو تھوڑا سنبھل کر، میں بات بھی کروں تو سنبھل کر۔ تو وہ جو سنبھل جانا ہے، وہ جو ایک ڈر اور خوف کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اس کی، ہاں، اسٹیٹس کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت سے بڑا اسٹیٹس کس کا ہوگا؟ تو اللہ کے اسٹیٹس کو اگر دل میں بسا لیا جائے تو وہ جو خوف پیدا خود سے ہوتا ہے اس کو خشیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تو اپنے رب کو پہچان، اور جب تجھے پہچان ہوگی خوف تو خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہا پھر کہہ دے اس سے، کیا ہے تیرے لیے، کیا تو چاہتا ہے الا، اس طرف آنا کہ تو پاک ہو جائے؟ اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو کیا کروں گا میں تجھے رائٹ وے بتاؤں گا، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اہدیہ کا و، اور الف میں ہدا، ہدایت دوں گا، گائیڈنس، گائیڈ کروں گا، رہنمائی کروں گا، کا تیری، الا ربی کا، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پھر تو تیرے اندر خوف پیدا ہوگا، تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر ارا دکھائی، وہ اس کو، الآیہ، آیت، نشانیاں، کون سی نشانیاں تھی؟ کون کون سی؟ اللہ رب العزت نے جب وادی طویٰ میں کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں دی، دو بڑے معجزات دیے۔ ایک تو ان کی لاٹھی، ان کا جو عصا تھا سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ وہ ہاتھ جب بھی اپنے آرم پیٹ میں یعنی بغل میں ڈالتے تھے، وہ جب نکالتے تو سورج سے بھی زیادہ تیز چمکا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو فَأَرَا، پھر میں دکھاؤں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر اس نے دکھائی اس کو، کس کو؟ فرعون کو۔ یہ ہوں کی ضمیر فرعون کی طرف ہے۔ الآیت الکبریٰ، آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانی، بڑی نشانیاں جیسے بڑے معجزات دکھائے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے کیا کہا، کیا کیا؟ نشانی دیکھ کر ایکسپٹ کر لیا؟ نہیں، پھر کذبا، جھٹلا دیا، وعصا، اور اس نے نافرمانی، معصیت کی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلا دیا ان نشانیوں کو، وعصا، اور اس نے نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعیٰ، ثم، پھر ادبرا، پیچھے مڑا، دبرا کا مطلب ہوتا ہے پیٹنا، پشت، پیچھے مڑا، پلٹا، یسعیٰ، کوشش کرنے کے لیے، کیا کوشش کرنے کے لیے؟ خلاف، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوشش کرنے کے لیے، کہ یہ مجھے معجزہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے جادو دکھاتے ہیں، میں اس سے بھی بڑا جادو دکھاؤں گا۔ تو جادوگروں کو جمع کرنے کی اب کوشش میں لگ گیا، ٹھیک ہے؟ چلے یہ شارٹ کر کے، وہ مطلب کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، اللہ نے کچھ آیتوں میں وہ پورا واقعہ بیان کیا۔ پہلے اتنا کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پر ہم ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 16 کو۔ اذ نادا ربو بالواد المقدس طویٰ، اس جب نادا، ندا دی، پکارا، ان کو کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آئی تھنک ہم نے بتایا بھی تھا یہود کی زمین موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ جب پکارا ان کو ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، طویٰ کی مقدس وادی میں، ٹھیک ہے؟
یعنی اللہ رب العزت نے ندا دی، اے موسیٰ اپنے چپل اتار دو، اپنے جو نالین، اپنے جو آپ کے وہ ہم شاید پورا پڑھ کے آ چکے ہیں نا، ہاں، کہ آپ اپنے جو ہے نا چپل اتار دو اور پھر آگے آؤ. یہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہے، یہاں میں کیا ہوں، انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب، ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کلام کیا تھا. چلے اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 22 کی طرف. ہاں کس نے؟ سما پھر ادبرا یسا، سما پھر ادبرا پلٹے، یس پلٹا، یس وہ سعی کرتا ہوا، سعی یعنی کوشش کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. فحشر فنادا، پھر حشرا، حشر کرنا مطلب جمع کرنا، گیدر کرنا. کس کو جمع کیا؟ جادوگروں کو اس نے جمع کرنے لگا. فحشر فنادا. چل فحشرا، پھر اس نے جمع کیا یعنی جادوگروں کو جمع کیا. فنادا، پھر ان سب کو پکار کر کیا کہا؟ وقال انا ربکم الاعلی، پھر قالا کہا، انا میں، ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی بہت اعلی، بہت بلند. اب یہ جو ربوبیت کا جو دعویٰ کرتا تھا، یہ وہ والا رب نہیں کہ میں نے زمین آسمان پیدا کیے، ایک پولیٹیکل رب. پولیٹیکل یعنی حکم میرا چلنے والا، جو میں کہوں گا وہ ہونے والا ہے. کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی اور بات نہیں کر سکتا سوائے میرے حکم کے، میرے اذن کے. تو وہ کہتا تھا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تم میری خواہش کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہل سکتے. نہ تم، جیسے اس نے کیا تھا، جو جادوگر سجدے میں گر گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ میں نے اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے کر آ گئے ہو. میں تمہارا کیا ہوں؟ رب ہوں، یعنی میں تمہارے اوپر ہوں، میں یہاں کا کیا ہوں؟ سب سے چیف ہوں. تو میرے حکم کے بغیر حاکم میں ہوں، حکم دینے والا میں ہوں. لیکن اسلام میں حاکم صرف اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے حکم کے تحت سارے حکم ہوتے ہیں. تو یہ کہتا تھا. پھر کہا اس نے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں اعلیٰ، کیونکہ اس کا بھی ایک رب تھا. یہ سورج وغیرہ کے لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے، پرستش کیا کرتے تھے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر اخذا پکڑ لیا اس کو، کس کو؟ فرعون کو. اللہ نے پھر پکڑ لیا اس کو یعنی فرعون کو اللہ نے نکالن عذاب میں، الآخرتی آخرت کے عذاب میں، والاولا اور قریب کے عذاب. پہلے اور آخری، پہلے اور آخری مطلب آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کو عذاب ہوا. اولا یعنی فرسٹ، آخرہ مطلب لاسٹ. تو فرسٹ اور لاسٹ دونوں عذاب اس کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب آیا، اور آخرت کا تو عذاب ہے ہی دائمی، ہمیشہ رہنے والا. پھر پکڑ لیا اس کو اللہ نے عذاب میں، آخرت کے اور دنیا کے. اولا مطلب پہلے، یعنی کہ جو پہلے آ گئی دنیا، تو دنیا کے عذاب میں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک بے شک فی ذالکا، اس میں یعنی اس پورے واقعے میں، لعبرتن، لام تاکید، یقیناً عبرت ہے، لیسن ہے، مورلز ہیں. لمن یخشا، لیے من جو، یخشا جو ڈرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی کیا ہے؟ لیسن ہے، مورلز ہیں. یعنی اس سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. بے شک اس میں، اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے. تم اشد خلقا، اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ مکمل ہوا. یعنی اللہ نے مشرکان مکہ کو بتایا کہ دیکھو تمہاری کیا بساط ہے، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتے ہو. وہ تو اپنے اوپر رب کہتا تھا، وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں، میرا ہی حکم چلے گا. اللہ نے اس کو جب تباہ کر دیا، اس کی اتنی ساری جائیداد، دولت، اتنا پاور، اتنے سارے اس کے مطلب وہ سیکیورٹی گارڈز ہونے کے باوجود وہ کیا ہو گیا؟ پناہ ہوا، اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا. تو تمہاری تو ابھی کوئی بساط بھی نہیں ہے. تم جو سردار بنے ہو، جیسے ایسے ہم کہتے ہیں نا، جمعہ تمہیں تو سردار بن کے 8 دن بھی نہیں ہوئے اور تم اتنا اترا رہے ہو. جب اللہ نے اتنی بڑی سلطنت کا وہ جو مالک بنا بیٹھا تھا اس کو پکڑ لیا، تو تم کو پکڑنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ فرعون کا اگزامپل بیان کر رہے ہیں کافروں کو، مشرکان مکہ کو، کہ اس دور میں بھی تم جیسے چالے چل رہے ہو نبی کے خلاف،
اللہ رب العزت نے اس کی چالوں کو کیسے نیست و نابود کیا، اور اس کو بھی اللہ تمہیں بھی اسی طریقے سے پکڑے گا، اور تم بھی بالآخر عبرت بن جاؤ گے دوسرے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں سے بات آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آفاقی نشانیوں کی، نیچر کی نشانیوں کی۔ اب اللہ کہہ رہے ذرا غور کرو، انتم کیا، انتم تم سب، اشد زیادہ شدید ہو، زیادہ سخت ہو، خلقن تخلیق میں، پیدائش میں، ام السما یا آسمان، بنا اس کو بنایا اس نے، کیا تم زیادہ شدید ہو تخلیق میں یا آسمان؟ اس کے اوپر پوز کرو اور غور کرو کہ میں زیادہ بنانے میں مشکل ہوں یا آسمان؟ اللہ کے لیے تو نہ میں مشکل ہوں نہ آسمان۔ میری عقل کے مطابق، انسان کی عقل کے مطابق کون سی چیز زیادہ مشکل ہے؟ آسمان، آسمان ہے نا۔ ہاں، انسان تو اتنا سا 4 5 10 فٹ کا، 10 فٹ تو بہت بولتے ہم نے، 6 فٹ کا آدمی ہے، اور وہ آسمان کی ذرا وسعتیں دیکھیں، وہ اتنا بڑا آسمان بغیر رکنا کے، سورہ ملک میں پڑھا نا، بار بار نظر پلٹا کر دیکھو، کوئی رکنا، کوئی عیب، کوئی سراغ دکھائی دیتا ہے تم کو؟ نہیں دیتا۔ تو وہ جو اتنا بے عیب آسمان بنانے پر قادر ہے، تمہیں بنانا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اور جب جس نے پہلی بار بنا دیا اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور بھی آسان بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو، تمہیں بنانا آسان ہے یا آسمان کو؟ یا تمہیں بنانا سخت ہے یا آسمان کو؟ بنا، ہاں اس نے بنایا اس کو، اس آسمان کو بنا کر چھوڑ دیا، اور تم ہر وقت کیا کرتے ہو؟ اس کو دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ اتنی بڑی نشانی تمہارے آنکھوں کے سامنے، اتنا بڑا معجزہ صبح شام جس کو تم دیکھ رہے ہو اللہ کا۔ رفع سم کہا فسواہا، رفع رفع بلند کر دیا، سم کہا سمک چھت کو، ہاں اس کی چھت کو اس نے بلند کیا، فسواہا پھر سوا سیدھا کیا، ہاں اس کو لیول اپ کیا، یعنی اس نے درست کیا اس کو۔ ایسا نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے وہ آسمان الٹا ٹیڑھا میڑا آڑا باکا، نہیں نہیں دکھائی دیتا نا۔ آپ لمبے کپڑے کو بچھا دیں، بہت لمبا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہیں پر سلوٹ پڑ رہی ہے، کہیں پر تیب ڈبل ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آپ زیادہ لمبے کپڑے کو سیدھا نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر تک، یا تو اس پر ہوا آ جائے گی، یا آپ اس کے اوپر چل جائیں گے، کچھ کسی طریقے سے اس کے اندر کیا ہو جائے گی، سیدھا پن نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو 7 آسمان ہم نے بچھائے ہیں، کتنے لیول سے بنائے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اوپر نیچے یہ ساری چیزیں، وہ بادل ہے، وہ آسمان نہیں۔ آسمان بالکل سیدھا ہی ہے، جو کہ ہمیں رات کے وقت دکھائی دیتا ہے نا بالکل سیدھا، وہ ہے آسمان۔ تو اللہ نے فرمایا بلند کیا اس کی چھت کو، یعنی آسمان کو، پھر اس کو لیول اپ، سیدھا کر دیا، درست کر دیا، ہاں اس آسمان کو۔ یہ ہاں کی جتنی بھی ضمیر ہے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اغتشا، غتش تاریک کر دیا، تاریک کر دیا یعنی کہ اندھیرا والا کر دیا، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور نکالا اس سے، ضُحَاهَا اس کی روشنی، یعنی کہ رات میں وہ آسمان کیسا کالا ہو جاتا ہے، کالی چادر کے مانند ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کالی چادر میں سے روشنی بھی پھوٹ پڑتی ہے۔ صبح کو تم دیکھتے ہو وہ کالا، وہ جو تاریک ہے وہ بالکل غائب ہے، اور پورا آسمان سفید اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ دوحا روشنی، ٹھیک ہے، دوحا دھوپ کو کہا جاتا ہے۔ وہ اغتشا اور تاریک کر دیا، اندھیرا والا کر دیا اس کی رات کو، اور نکال دیا اس میں سے اس کی روشنی۔ والارض بعد ذلك دحاها، اور الارض زمین کو، بعد ذلك اس کے بعد، دحاها دہا پھیلا دیا، ہاں اس کو۔ پھر صرف آسمان ہی نہیں بنائے، ذرا غور کرو زمین پر، کتنی بڑی زمین تمہارے رہنے کے لیے بچھا دی تمہارے رب نے۔ اور زمین اس کے بعد، اس آسمان کے بنانے کے بعد، دہاہا اس نے بچھا دی، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرجا نکالا، منہا اس سے، اب یہ ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے کیونکہ نیو ٹاپک شروع ہوا۔ آسمان کے متعلق یہ 3 آیتیں بیان ہوئی، اب یہاں پر زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور زمین اس کے بعد اس کو پھیلایا، اخرجا نکالا، خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا، ٹھیک ہے، اخرجا نکالا یعنی وہ زمین میں خود نہیں نکلا، تمہارے رب نے اس کو نکالا۔ کس چیز کو نکالا؟ منہا اس میں سے، اس زمین میں سے، ماءہا اس کا پانی، وہ مرعاہا، مرعا کہا جاتا ہے چارے کو، اس کا چارہ، چارہ مطلب بس، چارہ مطلب اس کے اندر سے نکلنے والا اناج، تو جانور، ہاں بالکل، چارہ
چارہ جو کھاتے ہیں جانور وہ بھی، اور مطلب ہر جاندار کے اگنے کی چیزیں جو ہیں وہ زمین سے ہی برآمد ہوتی ہیں. تو انسان جو جانور کھاتے ہیں وہ چارہ بھی، اور جو انسان کھاتا ہے وہ کھانا بھی زمین سے اس کو برآمد ہوتا ہے. چارہ کہہ کر اللہ نے بہت بڑی ٹرم کو ایک جگہ کنکلوڈ کر دیا کہ اس سے جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں. اخرجا نکالا منہا اس سے، اس زمین سے، ماں آہا اس کا پانی، اس زمین کا پانی، وہ مر آہا اور اس کا چارہ، یعنی کہ اس کا ویجیٹیشن، اس کی جو سبزیاں، اس کے نباتات اس میں سے نکالے. والجبال ارساہا اور الجبالا پہاڑ، پہاڑوں کو ارساہا اس نے کیا کر دیا، رواسی گاڑ دیا، مطلب پیگز بنا دیا. کیسے کر دیا؟ زمین کے اوپر نہیں پہاڑ، بلکہ آدھے زمین کے اندر بھی گڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے کیلے گڑی ہوتی ہیں. تو اللہ نے کیا کیا، زمین کے اندر ارساہا اس کو گاڑ دیا. والجبالا اور پہاڑوں کو ارساہا اس کو گاڑ دیا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے اندر اس لیے گاڑ دیا تاکہ وہ کیا ہو، ہلے نہیں، اور انسان بآسانی زمین پر چل سکے. متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ کیا ہے، سامان زندگی ہے، فائدہ ہے تمہارے لیے بھی. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور لیے انعام مویشیوں کے لیے، کم تمہارے، یعنی تم بھی اس میں سے کھاتے ہو، تمہارے مویشی بھی اس میں سے کھاتے ہیں. فائدہ ہے، سامان زندگی ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ، اب پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفاقی نشانی کے اوپر غور کروایا کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. اس کے لیے جب اتنا بڑا نظام بنانا پر قدرت رکھتا ہے، وہ زمین اور آسمان کو بچھانے پر اور اس کے نظام کو چلانے پر جو قدرت رکھتا ہے، اس کو تمہارا بنانا کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب پھر سے آ جاتے ہیں قیامت کی طرف. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر اذا جب جاءت آ جائے گی، یہ بھی دیکھیں تا کے اوپر سکون تھا جاءت میں، لیکن آپ سکون کے ساتھ شد کو نہیں پڑھ سکتے. تو نہیں پڑھ سکتے تو کیا کیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تا کے نیچے یا جو بھی ورڈ ہے اس کے نیچے کیا کرتے ہیں، ایک زیر لگا کر ملا کر پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ایسے پڑھا جاتا فَإِذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ. اب کیا ہوتا اگر قاری ریسیٹیشن کر رہا ہے تو سٹاپ ہو گیا نا، بیچ میں رک گیا. اور قرآن کی جو پوری لینگویج ہے وہ پوری کیا ہے، فلو ہے، ایک ردم کے ساتھ چلتی رہتی ہے، رکتے نہیں ہے اس میں قاری، جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فَإِذَا پھر جب جاءت آئی، جب آئے گی، اذا جب آتا ہے نا تو جات ایکچولی میں ہے پاسٹ ٹینس، لیکن اذا کی وجہ سے فیوچر بن جاتا ہے. پھر جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ، طامہ کہا جاتا ہے آفت کو، اور طامہ کہا جاتا ہے بڑی آفت کو، لیکن اللہ نے کبریٰ بھی کہا، بہت بڑی آفت. پھر جب آ جائے گی بہت بڑی آفت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، تو کیا ہوگا، یوما جس دن، یتذکر یا وہ تذکر یاد کرے گا. یاد دہانی، ذکر کے 3 ترجمے ہیں نا، ذکر کرنا جو ہم ذکر کرتے ہیں، دوسرا ہے نصیحت، تیسرا ہے یاد کرنا، یاد دہانی. جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوششیں کی. اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں سے کوشش مانگی ہے، رزلٹ نہیں مانگا. تم بس کیا کرو، اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں کوشش کرو. اللہ پھر رزلٹ دینا اس کے ہاتھ میں. رزلٹ تم سے نہیں کہا کہ بھائی اب تم اسلام کے اس میں دائرے میں پیدا ہوا، تم کو اسلام غالب کر کے دکھانا ہے. کہا کسی سے نہیں کہا اسلام جب غالب ہوتا رہے، تم بس اپنا کیا لگا دو، حصہ لگا دو، اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق تم اس میں شیئر ڈال دو اپنا. تو اللہ نے فرمایا جب وہ بڑی بڑی آفت آ جائے گی تو انسان کو یاد ہو، وہ فلیش بیک میں چلا جائے گا، میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ اتنی نافرمانیاں کر دی میں نے. اور جو نیک ہوں گے وہ سوچ رہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کچھ تو کر کے آئے ہیں، کچھ تو لے کر آئے ہیں. تو انسان اپنی کوشش اچھی یا بری وہ سب اس کے فلیش بیک میں وہ چلا جائے گا، اور اس کو ساری چیزیں ریوائنڈ کر کے پوری اس کے دماغ میں گھومیں گی. جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور برزت ظاہر کر دی جائے گی، برازہ سامنے لے آئی جائے گی اور ظاہر کر دی جائے گی جحیم
जहन्नम लिमन यरा लिए मन जिसके यरा वो देखेगा, जो देख रहे होंगे यानी काफिर, उनके और भी करीब और भी सामने जहन्नम को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। वबुर्रिज़तिल, और जाहिर कर दी जाएगी, सब पैसे चल रहा है ठीक है, जाहिर कर दी जाएगी जहीम जहन्नम लिमन यरा, उसके लिए जो वो देख रहा होगा, जो देखता होगा। अम्मा मन तगा, अब अल्लाह अंजाम बयान कर रहे हैं कि क्या होगा। अम्मा, तो रहा वो, मन जो, तगा जिसने सरकशी की, फिर रहा वो शख्स जिसने सरकशी की, व आसरल हयात दुनिया, आसरा, और उसने असर लिया दुनिया की जिंदगी का, जिसने प्रेफर किया, जिसने तरजीह दी, जिसने मुकद्दम रखा, जिसने सबसे पहले दुनिया ही को प्रेफर किया और जिसने तरजीह दी दुनिया की जिंदगी को, वो रहा वो शख्स जिसने तगा, सरकशी की, और उसने दुनिया की जिंदगी को क्या किया, प्रेफर किया। चलें रिपीट करें जल्दी से, या हम पहले मुकम्मल कर दें। हाँ चलें, रिपीट करने वाले बात पे करें। आ सरल हयात दुनिया, फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, फिर इन्ना बेशक अल जहीमा जहन्नम हियल मावा, वो उसका वही ठिकाना है। दो काम बताए, जिसने नाफरमानी की, सरकशी की, और जो दुनिया ही को तरजीह देता रहा, अल्लाह ने कहा उसका ठिकाना जहन्नम है। फिर उसके बरक्स नेकूकारों के बारे में बताया जा रहा है, वो अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, व और अम्मा रहा वो, मन जो, खाफा डर गया, खौफ खाया उसने, मकामा खड़े होने से, और वो शख्स जो डर गया खड़े होने से, रब ही उसके रब के सामने, कौन से दिन, हिसाब किताब के दिन, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, मतलब उसको दुनिया में, हमने पढ़ा था ना पिछली सूरों में, वो क्या कह रहा था, मुझे यकीन था कि हिसाब का दिन आने वाला है, इसलिए मैंने उसकी कोशिश की। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो भी शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, जैसे वाइवा के लिए कैसे डरते हैं बच्चे ओरल देने के लिए, कि अरे मुझे टीचर सामने से पूछेगी, लिखना आसान है पेपर, टीचर को सामने खड़े होकर वाइवा देना मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं, पेपर से ज्यादा तैयारी वाइवा की होती है कि कहीं बेइज्जती नहीं हो जाए, कहीं ऐसा सवाल ना आ जाए कि जिसको हम जवाब ना दे सकें। तो अल्लाह ने फरमाया कि रहा वो जो डर गया उस वाइवा के दिन से, ओरल देने के दिन से, रहा वो जो डर गया खड़े होने से उसके रब के सामने, वह वनहन नफ्स अनिल हवा, वह और नहीं किया, रोका, अन नफ्सा नफ्स को, अनिल हवा ख्वाहिशात से। दो काम इसने किए, दो काम उसने किए। उसने क्या किया, सरकशी की, दुनिया को तरजीह दी। इसने क्या किया, रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, यानी जिसने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में कर लिया, अल्लाह उसको जन्नत में हुक्म दे देंगे, आज जिंदगी ख्वाहिश के मुताबिक जियो, आज कोई ख्वाहिश को कंट्रोल करने की जरूरत है, जो चाहिए मांगो, जो चाहिए तुम चाहोगे वो तुमको दिया जाएगा। इन्नल जन्नत ही अलमावा, तो बेशक जन्नत ही वो ठिकाना है, उसका ठिकाना है, वही ठिकाना है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा, या वो सअला सवाल करते हैं, वाउन सब, वो सब सवाल करते हैं आपसे, अनिस्साअति घड़ी के बारे में, अस्साअति खास घड़ी, कयामत की घड़ी के बारे में, अय्याना कब, मुर्साहा वो कायम होगी, वो वाक़ होगी, ठहरेगी, ठीक है। वो सब सवाल करते हैं आपसे कयामत की घड़ी, कयामत की घड़ी के बारे में, अन बारे में, अय्याना मुर्साहा कब वो कायम होगी, कब वो ठहरेगी। फीमा अंत मिन जिक्राहा, फीमा किस में, माँ क्या में, इसमें क्या, अंता आपका, जिक्र उसका जिक्र करना, यानी आपका क्या कंसर्न है कि आप उसको बताते फिरें कि इस दिन आएगी या उस दिन आएगी, आपका ये जॉब नहीं है कि आप क्या बताएं लोगों को, कयामत का वक्त बताएं। आपका काम क्या है, नजीर बशीर, आप डराने वाला है, आप डराने वाले कयामत के दिन से, आप लोगों को आगाह करने के लिए आए हैं, आप कयामत का डेट और टाइम बताने के लिए तो नहीं आए। तो अल्लाह ने कहा आपका इसमें जिक्र करने का कोई मतलब वो नहीं है मामला, ये तो हम करेंगे जो करने वाले हैं। किस फिक्र में, अंता आप,
من ذکر اس کے ذکر کی فکر آپ کو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ تھوڑا سا الگ قسم کا جملہ ہے، لیکن آپ اس کا اسینس سمجھ لیں کہ اس کا ذکر کرنے میں آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. فیما اس میں انتا آپ، من ذکرہا اس کے ذکر سے آپ بری ہیں، آپ کو اس کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الا ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف، الا طرف ربی رب کا آپ کے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی وہ قیامت کی انتہا، قیامت کا ٹائم، قیامت کا جو ہولڈ ہے پورا آپ کے رب کے پاس ہے، اس کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا انما در حقیقت انت آپ تو منذر ڈرانے والے ہیں. منذر پڑھیں گے تو ڈرائے جانے والے، الٹا ہو جائے گا ترجمہ. تو بی کیئرفل، احتیاط لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، تو یہاں پر زیر زبر میں غلطی نہ ہو. در حقیقت آپ تو ڈرانے والے ہیں، نظرہ ڈرانے میم والے، در حقیقت بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں. من یکشاہ جو ڈرتا ہے، جو خشیت اختیار کرتا ہے، ہاں اس سے، اس قیامت کی گھڑی سے جو ڈرتا ہے، آپ تو اس کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کأنہم کا جیسے، انا کے، ہم وہ سب، یوما جس دن، یرونا یا وہ واؤن سب راہ دیکھیں گے، ہاں اس کو، اس قیامت کی گھڑی کو، جس دن وہ سب دیکھ لیں گے قیامت کی گھڑی کو، تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسو، لم نہیں، یا وہ واؤلی سب لبس آ رہے ہیں، اللہ سوائے، عشیتن ایک پہر، عشیہ ایک پچھلا پہر، او دہاغا یا اس کا صبح کا کچھ حصہ، شام کا کچھ حصہ یا صبح کا اس کے کچھ حصہ. یعنی دنیا کی اتنی طویل زندگی، قیامت کی لمبی طویل ساعتیں دیکھ کر اس کو ایسا لگے گا کہ میں دنیا میں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا کچھ پہر رہ کر آئی ہوں، میری زندگی تو اتنی معمولی سی تھی اور اس میں نے کیا کیا، اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. اگر وہ 1 2 4 گھنٹے جو رہ کر آیا ہوں میں دنیا کے، کیا کر لیتا، فرما برداری کر لیتا، تو آج یہ جو گھڑی ہے، یہ جو وبال ہے، آج میرے سر نہیں ہوتا. تو کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں ہر کنکلوژن میں وہاں پر کیا پڑھا تھا، ہائے افسوس کہ میں مٹی ہوتا، ہے نا. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دنیا میں اتنا سا رہے اور اتنے میں بھی نافرمانی کر دی، اتنے بھی اللہ کی معصیت کر دی، کاش کہ ہم نے وہ جو پہر رہے تھے اس میں اللہ کی کیا کی ہوتی، فرما برداری کی ہوتی. چل الحمدللہ مکمل ہو گئی سورہ. ریپیٹ کر لیں جس کو کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله فيكم جزاكم الله خير آمين يا رب